12 سال کی بچی چھوٹی لگتی ہو تو پردے کا حکم. میری بچی 12 سال کی ہے، بالغ ہو گئی ہے لیکن صحت مند نہیں ہے، کیا اس پہ پردہ فرض ہوگا؟ عبداللہ صاحب انڈیا سے. لیکن جب بالغ ہو گئی ہے تو پردہ بہرحال فرض ہے اس کے اوپر. ہاں بعض بچیاں بالغ نہیں ہوتی لیکن ان کی صحت ایسی ہوتی ہے کہ ان میں اٹریکشن پیدا ہو چکی ہوتی ہے، تو ان پر تو بالغ ہونے سے پہلے ہی پردہ فرض ہو جاتا ہے. تو آپ کی بچی چونکہ بالغ ہو چکی ہے تو اس پہ پردہ فرض ہے. روزانہ کون سی صورتیں پڑھیں؟ سورہ ملک، سورہ واقعہ کے علاوہ روزانہ کون کون سی صورتیں پڑھنے کی فضیلت ہے؟ زوجہ منصور کراچی سے. دیکھیں ڈیلی بیسس پہ جو صورتیں ہیں وہ تو ان کے علاوہ جو آپ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں رات کو سونے سے پہلے، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھیں. میرے علم میں فی الحال یہی ہے. اگر کوئی اور حدیث میری نظر سے گزری تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا. فی الحال میرے ذہن میں یہی ہے کہ آیت الکرسی روزانہ پڑھنے کی ترغیب ہے، سورہ فلق، سورہ ناس روزانہ پڑھنے کی ترغیب ہے، رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنے کی ترغیب ہے. یہ صورتیں ہیں جو ڈیلی بیسس پہ پڑھنے کی حدیث میں ترغیب آئی ہے. رات کو کنگھی کرنا کیسا ہے؟ رات کو کنگھی کرنا کیسا ہے مدثر رحیم؟ اگر بال خراب ہیں تو رات کو کنگھی کریں، کوئی ممانعت نہیں ہے. دن میں بھی کنگھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کنگھی کر سکتے ہیں. کنگھی کے لیے کوئی خاص ٹائم شریعت نے نہیں رکھا. حیض اور استحاضہ میں فرق کیسے کریں؟ ایک خاتون کی بچہ دانی میں ایک بہت بڑی رسولی ہے جس کی وجہ سے مسلسل خون جاری رہتا ہے. یہ کیفیت بچے کی پیدائش کے بعد ہوئی ہے. مسلسل 40 دن خون آنے کے بعد اس خاتون نے نماز شروع کر دی لیکن خون اب بھی جاری ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ. ایسے میں یہ اندازہ کیسے لگایا جائے گا کہ یہ خون حیض کا ہے یا استحاضے کا؟ عبداللہ صاحب الہ آباد سے. دیکھیں بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے. نفاس، دم نفاس، اس کے بھی وہی حکام ہے جو حیض کے حکام ہیں. تو یہ ان خاتون نے اچھا کیا کہ 40 دن کے بعد نمازیں شروع کر دیں. اب نفاس کے خون کا حکم میں پہلے بتاؤں گا، حیض کا بعد میں بتاؤں گا. نفاس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس خاتون کو اگر پہلی دفعہ بچہ پیدا ہوا ہے، پہلا بچہ ہے یہ، تو 40 دن انہوں نے نماز چھوڑی، صحیح کیا. 40 دن کے بعد یہ جو خون آ رہا ہے یہ استحاضے کا کہلائے گا، یہ نفاس کا خون نہیں کہلائے گا. لیکن اگر اس خاتون کو اس سے پہلے بھی بچہ پیدا ان کا ہو چکا ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ پچھلی دفعہ ولادت میں نفاس کا خون کتنے دنوں کے بعد بند ہو گیا تھا. تو 40 دن تک تو انہوں نے نمازیں چھوڑی، وہ تو ٹھیک کیا اس کی، کیونکہ ان کو کیا پتہ تھا کہ حیض ہے کہ استحاضہ ہے. لیکن جب 40 دنوں کے بعد نماز شروع کریں گی اور خون 40 دن کے بعد بھی کنٹینیو ہے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ پچھلی دفعہ بچے کی ولادت میں جتنے دن نفاس بند ہو گیا تھا تو اتنے دن نفاس کے سمجھے جائیں گے، اس کے بعد والے دن پاکی کے سمجھے جائیں گے. لہذا یہ خاتون پہلے بچے کی ولادت میں اگر 25 دن کے بعد خون بند ہوا تھا فار ایگزامپل، تو اب انہوں نے 40 دن کے بعد جب نماز شروع کی ہے تو سمجھا جائے گا کہ 25 دن ان کے نفاس کے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ استحاضہ کے ہیں. لہذا 25 دن کے بعد جو نمازیں چھوڑی ہیں وہ ان کو قضا کرنی پڑیں گی. تو یہ مسئلہ تو میں نے نفاس کا بیان کر دیا. اور حیض کا مسئلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے 40 دن کے بعد نمازیں شروع کر دی ہیں تو مہینے کی اور کنٹینیو ان کو بلیڈنگ ہو رہی ہے نا پورا مہینہ، تو پھر یہ دیکھیں گی بچے کی ولادت بلکہ حمل سے پہلے جو ان کو حیض آیا کرتا تھا نا، جن اسلامی تاریخوں میں، اسلامی مہینے کے جن تاریخوں میں حیض آیا کرتا تھا ان تاریخوں میں یہ نمازیں چھوڑ دیں اور جیسے ہی وہ تاریخیں گزریں نمازیں شروع کر دیں. تو یہ حکم ہوتا ہے اس عورت کا جس کو کنٹینیو بلڈ آتا ہے. تو بس وہ ان دنوں میں جن دنوں میں اس کو حیض آتا رہا ہے وہ حیض کے دن سمجھے جائیں گے، اور جن دنوں میں حیض نہیں آتا رہا وہ استحاضہ کے دن سمجھے جائیں گے.